بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمدللہ کتاب بلوغ المرام ہماری چل رہی تھی اور پچھلی مجلس میں ختم ہو گیا. انشاءاللہ احادیث سے شروعات کرتے ہیں. اللہ جتنی توفیق ہے اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے سلف کے فہم کے مطابق سمجھیں، علماء نے جس طرح سمجھا ہے اس طرح سمجھیں. اور کوئی غلطی ہو جائے اللہ ہمیں معاف کرے، اور اگر کوئی ہماری غلطیوں پہ نشاندہی کرے بتائیں تو اللہ اسے بھی جزائے خیر دیں. ہمیں اور جو بھی ان سے منافع عطا فرمائے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جی شروعات کرتے ہیں کتاب الطہارہ. بسم اللہ. کتاب الطہارہ، باب المیاه. جی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ فی البحر هو الطہر ماؤه والهل هو الطہور. جی طہور صحیح. طہور ماؤه والهل میتته. اخرجه الاربعۃ وابن ابی شیبہ ولفظ له والصحیحہ ابن خزیمہ والترمذی ورواه مالک والشافعی واحمد. اچھا یہ ہمارے پاس نہیں ہے اور مالک اور شافعی احمد. یہ میں نے سنا تھا کچھ نسخوں میں یہ ہے، شاید آپ کے پاس لکھا ہوا ہے. ہماری جو کتاب ہے اس میں یہ نہیں ہے، اور جو یہ سبل السلام میں میرے پاس اس میں بھی یہ الفاظ نہیں ہے. مالک و شافعی و احمد. مسند احمد میں ہو سکتی ہے کافی احادیث اس میں. جی تو اب انشاءاللہ مختصر انداز سے جہاں جہاں ہم نے تھوڑا بہت اعراب پڑھا اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے اور ترجمہ خود ہی کرنے کی کوشش کریں گے. جی کتاب الطہارہ کیا کیا مطلب ہے؟ طہارت کے مسائل. ہاں طہارت کی کتاب اصل میں کتاب اصل میں عربی زبان میں جو اس کا لغوی معنی ہے وہ ہے جمع کرنا، یعنی جمع کرنا. جی تو اس حساب سے اگر کوئی اس طرح ایک شعر ہے عربی میں، جو لوگ کوئی ہار وغیرہ ہوتے ہیں نا اس میں جو وہ موتی پر ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جمع کرنے کے لفظ میں ہے. لیکن عام طور پہ جو معنی مشہور ہے وہ یہ ہے کہ لکھنا، سارے کتاب اس میں ایک قسم کے مضمون جمع ہوتے ہیں. اور طہارت یعنی پاکیزگی حاصل کرنا. کتاب الطہارہ یہ مضاف و مضاف الیہ ہے نا، یعنی طہارت کی کتاب. یہ جب بھی ایسا آئے گا نا تو اس میں کچھ اعراب علماء بتاتے ہیں، لیکن ایک اعراب اپنے ذہن میں رکھیں، یعنی کتاب الطہارہ طہارت کی کتاب. یہ مکمل تو کلام نہیں ہوا، تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ اس میں جو اس کی مبتدا ہے وہ محذوف ہے. یعنی مثال کے طور پہ ھذا کتاب الطہارہ، یعنی یہ ہے کتاب الطہارہ. تو ھذا یہاں پہ محفوظ ہے، محذوف ہے، اور کتاب الطہارہ اس کی جو نا خبر ہو سکتی ہے، مضاف مضاف الیہ پہ ہے. تو طہارت کی کتاب. تو ہم نے جیسے دیکھا تھا کہ حافظ ابن حجر نے ایک شروع میں کہا تھا کہ یہ کتاب جو ہے من ادلۃ الاحکام، یعنی احکام جو ہے ان کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں نہیں ہے. عقیدے کے بارے میں ہوتا ہے تو کتاب الایمان وغیرہ، ایمان کے ارکان، اسلام کے ارکان، وہ چیز آتی ہے، لیکن یہ احکام کے بارے میں ہے. اور عام طور پہ احکام میں سب سے ضروری چیز جو ہے وہ نماز ہے. سب سے پہلے نماز ہے، اور نماز کے لیے ضروری ہے وضو کرنا. تو وضو کے لیے طہارت کے مسائل ضروری ہیں، تو اس لیے شروعاتی طہارت کی مثال سے ہوئی ہے. اور عام طور پہ بھی ہم دیکھیں گے جو سنن کی کتابیں ہوتی ہیں ان میں بھی یہی معاملہ چلتا ہے کہ وہ طہارت کے مسائل سے شروعات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کتاب الطہارت کے بارے میں ہو گیا. اور طہارت کے بارے میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی شرح میں کہ طہارت دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک طہارت معنوی اور ایک طہارت حسی. معنوی کا مطلب کہ جو نظر نہیں آئے لیکن وہ سمجھی جائے. حسی مطلب جو محسوس ہوتی ہے. حس سے مراد یا تو جیسے
عام طور پہ بولتے ہیں نا 5 حصے، یعنی دیکھنا، سونگنا، سننا وغیرہ یہ سب کچھ، تو حصی سے مطلب جو محسوس ہو. تو طہارت معنوی سے مراد یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ کیسے ہونا اس حساب سے، یعنی وہ اندرونی طور پر وہ کیسا ہے، یعنی اندرونی طور پہ کیا وہ پاک ہے یا پھر کس قسم کا. جس طرح قرآن مجید میں بھی آتا ہے، شیخ نے بہت ساری مثالیں دی، میں بس مختصر طور پہ بتا رہا ہوں. جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب نے فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں یعنی ناپاک ہیں. تو یہاں سے ناپاک کیا مراد، کیا ان کے ساتھ کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے، کیا وہ گندے ہیں حصی طور پر؟ نہیں، یہ نہیں. اور عام طور پر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مشرک جو ہے وہ اس کا عقیدہ گندا ہے، یعنی اس کی سوچ گندی ہے، تو اس حساب سے وہ نجس ہے، اس حساب سے وہ ناپاک ہے. اور کچھ علماء یہ بھی ہیں، جیسے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی مشرک سے اگر آپ ہاتھ ملائیں تو اس کے بعد وضو کریں یا ہاتھ دھوئیں. لیکن اکثر علماء کا یہ قول نہیں ہے. مشرک جو ہیں، غیر مسلمان جو ہیں، وہ یعنی جسمانی طور پر نجس نہیں ہے، الا یہ کہ ان کے اوپر کوئی ظاہری طور پر کچھ لگا ہو اگر وہ اپنی پاکیزگی کا خیال نہیں کرتے. لیکن اس زمانے میں جس طرح یہودی بھی تھے تو وہ بھی اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کا خیال کرتے تھے. جس طرح اس آیت کے تحت آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کی تعریف کی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یعنی یہاں پہ ایسے لوگ ہیں، وہاں پہ جو یعنی اس مسجد میں جو کہ تقوی پہ بنی ہے، ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے پوچھا کہ ان اللہ قد احسن علیکم الثناء فی قصۃ مسجدکم، کہ اللہ رب العزت نے تمہاری اچھی تعریف کی ہے تمہاری اس میں طہارت کے حساب سے، تو تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا واللہ یا رسول اللہ لا ندری الا ان كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون الغرض. انہوں نے مانا یہ بولا، آج کل بھولنے لگے، اللہ رب العزت حافظہ قوی عطا فرمائے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے، لیکن بس اتنا ہے کہ ہمارے پڑوسی ہیں یہودی، تو وہ جب باتھ روم جاتے ہیں تو وہ پانی استعمال کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو دھوتے ہیں، تو ہم بھی اسی طرح اپنے آپ کو دھوتے ہیں. تو کچھ روایت میں آپ نے فرمایا کہ یہی چیز ہے، کیونکہ اس زمانے میں عام طور پر جو مشہور تھا وہ مٹی وغیرہ کا، مٹی کے ڈھیلے جو ہوتے تھے اس کو استعمال کرتے تھے، تو پانی اتنا استعمال نہیں ہوتے. لیکن جو پانی استعمال کرتے تھے تو اللہ اور عزت ان کی تعریف کی. تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ مشرک جو ہے وہ جسمانی طور پہ نجس، اس سے مراد ان کا عقیدہ نجس ہے. اور اس کے برعکس مومن جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے. جس طرح مشہور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جو ہمارے پہلے راوی ہیں، ایک دفعہ جو وہ بازار میں نکلے تھے یا باہر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ ان کا ہاتھ پکڑ کے لے آئے. مشہور حدیث ہے، سنی ہوگی سب نے. تو لے آئے تو تھوڑی دیر بیٹھے تو حضرت ابو ہریرہ نے موقع دیکھ کے کھسک گئے، پھر غسل کر کے واپس آ گئے. تو آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول میں جنبی تھا، جنبی یعنی مجھے غسل کی ضرورت تھی. تو آپ نے فرمایا ان المؤمن لا ينجس، مومن جو ہے وہ کبھی ناپاک نہیں ہوتا. تو مشرک جو ہے ان کو اللہ عزت نے فرمایا کہ ناپاک ہے، اور مومن جو ہے وہ کبھی ناپاک نہیں ہوتے. یہ طہارت معنوی ہے، یعنی جس کا تعلق سوچ سے ہے، عقیدے سے ہے. لیکن طہارت حسی جو ہے، جو کہ نظر آتی، اس پہ یہاں پہ گفتگو ہے. یہاں پہ طہارت معنوی نہیں ہے، اس کا جو ہے تعلق جو ہے وہ عقیدے سے. وہ کیسے حاصل ہوگی؟ اپنا عقیدہ درست کر کے، شرک وغیرہ بدعت سے دور ہو کے وہ حاصل ہوگی. لیکن یہاں پہ مراد ہے طہارت حسی. طہارت حسی بھی شیخ عثیمین رحمہ اللہ یہاں پہ فرماتے طہارت حسی میں دو چیزیں ہیں. ایک طہارت جو ہے وہ حدث سے، حدث کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کا وضو باطل ہو گیا، ٹوٹ گیا. جس طرح چند چیزیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں حدث. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے طہارت نجاست سے، یعنی کوئی نجاست آپ کو لگ گئی، اسے کیسے طہارت حاصل کریں گے. تو ان دونوں میں فرق کیسے کریں گے، طہارت حدث سے اور طہارت نجاست سے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ جب آپ حدث ہو جائیں، یعنی وضو وغیرہ ٹوٹ جائے اور آپ کو وضو کی یا غسل کی جو ضرورت پڑ جائے، تب اس میں نیت بھی ضروری ہے. نیت کے بغیر آپ وہ طہارت نہیں ہو سکتی. ایک شخص کی نیت ہی نہیں ہے، بس وہ اپنے منہ دھو رہا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، پاؤں سے دھو لیا، سر کا مسح کریے، پاؤں دھو لیا، کیا اس کا وضو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا،
کیونکہ نہیں نیت وہاں پہ شرط ہے، لیکن نجاست میں نیت شرط نہیں ہے. ہم باتھ روم گئے، ہماری وہ نیت نہیں لیکن اپنے آپ کو صاف کر لیا تو وہ طہارت حاصل ہوگی. تو شیخ کہتے ہیں کہ وہاں پہ طہارت جو حصی ہے وہ بھی دو قسم کی ہے. ایک حدث ہے یعنی وضو کی ضرورت پڑے یا غسل کی ضرورت پڑے تو اس میں نیت شرط ہے. دوسری نجاسات سے، نجاسات میں نیت کا شرط نہیں ہے. لیکن وہاں پہ بھی شیخ حسین رحمہ اللہ یہاں پہ بہت ہی قیمتی بات بتاتے ہیں کہ انسان یہاں پہ بھی اگر نیت رکھے تو وہ بہت فائدے میں رہ سکتا ہے. یہ بات انہوں نے یہاں نہیں بتائی اس کی شرح میں، کہیں اور کسی درس میں سن رہا تھا تو شیخ نے بتایا کہ کیا کوئی شخص اگر اس کے کپڑے پہ کوئی پخانہ وغیرہ لگ جائے تو وہ کیا کرتا ہے، یا پیشاب کے قطرے لگ جائے تو کیا کرتا ہے، جا کے اسے دھو لیتا ہے کیونکہ پاک صاف ہونا چاہیے. لیکن کیا اس کی نیت میں اس وقت ساتھ میں کچھ ہوتا ہے؟ شیخ کہتے ہیں کہ میں دوسروں کی نہیں اپنی بات کرتا ہوں کہ مجھ سے بھی چیز بہت دفعہ غائب ہو جاتی ہے، یعنی میرے ذہن میں بھی چیز یہ نہیں ہوتی. کیا چیز؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فیہ واللہ یحب المطہرین، اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اگر ہم ایسا کام کر رہے ہیں جس کو اللہ پسند کرتا ہے تو ہم اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں. اگر وہ صفائی تو اپنے کرنی ہی کرنی ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہی کرنا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ نیت بھی اپنی رکھیں کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ اس سے مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو اس میں آپ کو اجر بھی ملے گا. کتنی قیمتی بات شیخ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ عام طور پہ آدمی اپنے آپ کو پاک کرے گا، کہیں پہ بھی ناپاکی گندگی لگے گی پاک کرے گا، لیکن اس کی نیت نہیں ہوتی، کسی کی بھی نیت ساتھ میں نہیں ہوتی. بس اس کی نیت اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس گندے کو ہٹا دوں. لیکن اگر یہ بھی ذہن اس وقت رکھیں کہ بھئی یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اللہ رب العزت پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو اس میں بھی انشاءاللہ اس کو اجر و ثواب ملے گا. یعنی نیت کا کتنا بڑا انسان کو فائدہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے بتایا کہ یہ کتاب الطہارہ ہے اور اس میں وہ سارے احکام آئیں گے جن کا تعلق طہارت ہے، اور طہارت سے مراد طہارت حسی، طہارت معنوی نہیں. ٹھیک ہے، پھر شیخ نے شروع کیا پہلا باب. جی کچھ پوچھے؟ نہیں طہارت حصی. ہاں حصی، حس مطلب سینس، حس بولتے ہیں سینس کو، جیسے بولتے ہیں نا حواس خمسہ بولتے ہیں، 5 سینسز، حواس خمسہ، ہا سین یا حسی. حواس خمسہ بولتے ہیں 5 سینسز. تو حسی مطلب جو چیز محسوس ہوتی ہے، جو چیز محسوس ہوتی ہے. اور طہارت معنوی جو محسوس تو نہیں ہوتی لیکن یعنی اس کا میننگ ہے اور وہ پہچانی جا سکتی. یعنی مشرک جیسے نجس ہے، نجس العقیدہ ہے، اور مومن جو ہے وہ کبھی ناپاک نہیں ہوتا. یعنی طہارت ناپاکی جو ہے وہ جسمانی تو مومن کو ہو سکتی ہے لیکن عقیدے کے طور پہ وہ ناپاک نہیں ہوتا. جی، اور طہارت جو ہے یہ اس کے بارے میں تھوڑا اس کا صرف بتا دیں. یہ اس میں مصدر ہے، اس میں مصدر تو ہم نے نہیں پڑھا لیکن مصدر اور اس میں مصدر تقریباً سمجھ لیں کہ ایک جیسی چیز ہے. اس کا صرف جو ہے وہ طہر یطہر تطہیرا، تطہیرا اور طہارتا. طہر یطہر تطہیرا، تطہیرا جو ہے اس کا مصدر ہے اور طہارتا اس کا اس میں مصدر ہے. جس طرح دوسرا لفظ آتا ہے علماء بتاتے ہیں کہ کلم یکلم تکلیما، مصدر کیا؟ تکلیما، اور اس میں مصدر آتا ہے کلاما. دونوں کا معنی تقریباً یکساں ہے لیکن الفاظ میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. تو کتاب الطہارہ یعنی طہارت کا باب، تو اس میں سارے طہارت کے مسائل آئیں گے. تو سب سے پہلے شیخ نے شروع کیا باب المیاہ. ہاں، باب المیاہ سے کیا مراد ہے؟ پانی کا باب. نہیں، پانی تو ماں ہو گیا نا، یہ تو میاں ہے. حیدرآبادی میں میاں بولیں گے تو کیا ہو گیا؟ پانی کے مسائل نا، پانی کے مسائل، پانیوں کے مسائل، پانیوں کے. اچھا، پانیوں کے مسائل. ماں کی جمع میاں، پانیوں کا باب. اچھا. ہاں، باب جو ہے، باب تو ہم جانتے ہیں کہ دروازے کو بولتے ہیں لیکن لغوی معنی جو ہے وہ جاننا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ لغوی معنی سے یہ یہاں پہ معنی یہاں پہ کیسے بیٹھتا ہے. یعنی باب جو ہے وہ ایسی چیز کو بولتے ہیں جس سے داخل ہو جائے اور نکلا جائے. تو باب یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے یہ سارے مسائل جو ہیں وہ ابھی داخل ہو رہے ہیں، اندر آ رہے ہیں. تو یہ اس حساب سے اس کا باب، جب آپ اس باب کو کھولیں گے تو یہ سارے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے ان حدیثوں کے تحت. تو میاں یہاں پہ جمع کیوں لایا گیا ہے؟ کیونکہ پانی کی بہت ساری اقسام ہیں. پانی کی بہت ساری اقسام ہے، سمندر کا پانی ہے، نہر کا پانی ہے، اور دوسری جگہ کا پانی ہے، پاک پانی ہے، ناپاک پانی ہے. اس طرح انشاءاللہ آگے اس میں اس بحث میں انشاءاللہ آگے دیکھا جائے گا. تو یہ ماں کی جمع میاں آئے ہیں، اس میں صرف وغیرہ اس میں ہم نہیں جاتے لیکن
پھر ہم انشاءاللہ حدیث سے اپنی شروعات کرتے ہیں. ان ابی ہریرہ. اچھا, ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ شروعات ہی اسی طرح ہوئی یا پھر حدیث کہاں سے شروع ہونی چاہیے تھی؟ اللہ کے رسول سے راویوں کا ابھی اور راوی ہے پیچھے. ہاں, شروع میں جو محدث کی کتاب ہے, مثال کے طور پر یہاں پہ شیخ نے کیا کہا ہے, اخرج الاربع, یعنی چار کتابوں میں حدیث ہے, اور ابن ابی شیبہ میں بھی ہے اور ان میں ہے, یعنی ان سے شروع ہونی چاہیے, یعنی ابو داؤد سے یا ترمذی سے, وہاں سے. لیکن شیخ نے کیا بولا شروع میں کہ میں نے اس کو اختصار کر دی, تو اختصار ہے, یعنی سب کا نام شروع میں ہٹا دیا. لیکن یہ اس کتاب میں تو شیخ نے اختصار کیا ہی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اختصار کیا ہے, سب کا نام ہٹا دیا. لیکن اس طرح اگر آپ دوسری کتابوں میں دیکھیں جو کہ واقعی میں حدیث کی کتاب ہے, مثال کے طور پہ بخاری میں دیکھیں, ٹھیک ہے, امام بخاری کبھی کبھی پوری سند کو حذف کر دیتے ہیں, یعنی سند نہیں لے کے آتے ہیں, اور صرف یا تو صحابی کا نام لے آئیں گے یا تو ایک دو راویوں کا نام لے کے وہاں تک لے آئیں گے, یعنی بیچ میں بہت سارے راویوں کو ساقط کر دیں گے, ہٹا دیں گے. تو اس کو بولتے ہیں معلق. معلق مطلب لٹکی ہوئی, معلق جیسے بولتے ہیں نا, کیونکہ سند اس کی مکمل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے سند اس کی وہاں پہ نہیں ہے تو کہیں بھی نہیں ملے گی. امام بخاری نے کتاب کو تھوڑا سا اختصار کے ساتھ ایسی والی چیزیں جو وہ تائید کے لیے لائیں وہ لے کے آئے, اور ان میں سے بھی اکثر صحیح ہیں, جس طرح علماء بتاتے ہیں. حافظ ابن حجر نے معلقات کی وہ تحقیق کی ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ بھی صحیح ہے, لیکن وہ اصل کتاب میں حصہ نہیں, یعنی حدیث جو ہے امام بخاری کی, اس کے ساتھ اور بہت سارے اقوال صحابہ وغیرہ کی یا پھر اور چیزیں ایسے لانے کے لیے تو وہ لاتے. تو ان کتابوں میں آپ اس کو بولیں گے معلق. یہاں پہ حافظ ابن حجر صرف اس کی کیا کہتے ہیں اختصار کرنے کے لیے اس کو اس طرح یہاں پہ لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان ابی ہریرہ. اچھا, تھوڑے نحو کی طرف یہاں پہ جاتے ہیں. یہاں پہ ابی کیوں آیا؟ جی جی, ابھی کیوں آئے یہاں پہ ابھی لفظ, اس کا مجھے اعراب بتائیں. ابھی ابھی جی ابھی یہ ہو رہا ہے یہاں پر, کیا اس کا محل کیا ہے؟ منصوب ہے. نہیں, منصوب کیسے ہو گیا؟ ان کون سے اس میں سے؟ ان کس میں سے ہے؟ ان نصب دیتا ہے, یہ جزم دیتا ہے. نہیں, جزم دیتا نہیں, جزم بالکل نہیں دیتا ہے. ان ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں تحفۃ الثنیہ میں. وہی چیز ہے نا جو چیز یہ کسرہ دیتا ہے, کسرہ. اور یہ کس میں سے, کون سی کلاسیفیکیشن میں سے یہ حروف میں سے ہی ہے. ہاں, حروف جر میں سے ہے. حروف جر میں سے یہ جر دیتا ہے. اور حروف جر کس پہ داخل ہوتے ہیں؟ اسم کے اوپر, اسم پہ. تو ابھی جو ہے یہ اسم مجرور ہونا چاہیے, مجرور ہے. تو اس میں جر کی علامت کیا ہے؟ کسرہ ظاہرہ یا باقی کسرہ. ابھی نہیں, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ابھی ان ابھی میں نام بتاؤں گا پھر آپ کو یاد آ جائے گا. یہی چیز پریکٹس ہے نا. اسماء خمسہ. ہاں, اسماء خمسہ. اسماء خمسہ میں سے یہ کون سے والے میں سے ہیں؟ کون کیا اسماء خمسہ؟ ابو. ہاں, ابو کا اخو کا اور ذو مال. تو یہ اس میں سے ہے. ذو مال. ہاں, اس میں جتنی بھی شرائط ہم نے دیکھی تھی کہ مکبر ہو, مضاف ہو, اور یا متکلم کی طرف اس کا اضافت نہ ہو. تو یہاں پہ یا متکلم کی طرف نہیں ہے, یا متکلم کی طرف نہیں ہے, ہریرہ کی طرف ہے. ابھی ہریرہ کی طرف. تو یہ مجرور ہے. اگر میں بولوں ان کی جگہ میں قال لے آؤں تو کیا بنے گا پھر عبارت؟ کیا بنے گا؟ قال ابو ہریرہ. قال ابو ہریرہ. اگر میں بولوں رأیت تو کیا آئے گا آگے؟ ابا کا. ابا ہریرہ. رأیت ابا ہریرہ. اور یہاں پہ ان آئے حروف جر, تو ان ابی ہریرہ. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا, ہریرہ کا اعراب کیا ہے؟
ये लफ्ज बार बार आएगा, आप एक दफे इसका एराब जब्त कर लेंगे आपको याद रहेगा कि इसका एराब किस तरह है। ये मरफू है इसका एराब, रफा है, ये खबर है। नहीं, ये तो नाम है, अबी हुरैरा। हाँ, ये हुरैरा, अब अबी हुरैरा, ये मंसूब है, रफा है यहाँ पर हुरैरा। रफा तो जाहिरी तौर पे भी नहीं है, ता के ऊपर फतह लिखा हुआ है। फतह है, हाँ फतह, मंसूब है। नहीं, मंसूब भी नहीं है। ये क्या बन रहा है, इसका महल क्या बन रहा है, हुरैरा? ये मुजाफ इलैही है। हाँ, मुदाफ इलैही है, मुदाफ इलैही। अभी जो है ये मुदाफ है। मैं हमने कहा ना अस्माए खमसा जब इस एराब में आएंगे उनको हमेशा मुदाफ होना चाहिए सिवाय यानी कलम के बाद। हाँ, तो हुरैरा मुदाफ इलैही है, तो मुदाफ इलैही हमेशा क्या होता है, मजरूर रहता है, मजरूर होता है। तो यहाँ पे फतह क्यों है? ये हुरैरा था, ये मुअन्नस का सिगा है। हाँ, वो तो सही है, लेकिन उससे पहले आपको इसकी क्लासिफिकेशन बतानी पड़ेगी कि क्यों ये यहाँ पे फतह क्यों नहीं आया, यहाँ पे कसरा क्यों नहीं आया, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ में क्या नहीं आता है, तनवीन नहीं आती और कसरा नहीं आता है। कसरा नहीं आता। हाँ, गैर मुनसरिफ पे क्या नहीं आता, तनवीन और कसरा नहीं आता। अच्छा, गैर मुनसरिफ और कसरा नहीं आता। हाँ, क्यों है ये गैर मुनसरिफ? इसमें क्या क्या इल्लतें हैं? इसमें दो इल्लतें पाई जा रही हैं। ये आलम है, हाँ ठीक है, और अजमी है। नहीं, ये अजमी नहीं है, ये पूरे रहता तानीस है, ता है ना, तानीस है। तानीस यानी मोनस की सीगे पे नाम, ये नहीं कि मोनस का नाम होना जरूरी है। जैसे हमजा है, हमजा जो है मुजक्कर का नाम है लेकिन तानीस की सीगे पे आखिर में ता है। जिस तरह हमजा है और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि मोनस के सीगे पे। तो इसलिए यहाँ पे आप बोलेंगे ये महल्लन मजरूर है, लेकिन ये क्या बोलते हैं, मजरूर है लेकिन जर की अलामत क्या है, फतह नियाबतन अनिल कसरा, क्योंकि गैर मुनसरिफ है। ठीक है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, और शेख उतैमीन रहमतुल्लाह ने अपनी शरह में कहा है कि मैं जब तालिब इल्मी के ज़माने में था तो मैं सहाबा के बारे में कुछ थोड़ी बहुत मालूमात लिख लिया करता था, यानी उनकी तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात, कहाँ पे पैदा हुआ, बोलते हैं ये तालिब इल्म के लिए फ़ायदा है। खैर, अगर कोई लिखना चाहे तो उसके लिए अच्छा है। सहाबा कराम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, यानी अल्लाह उसके रसूल के बाद सहाबा कराम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत और प्यार हमें होनी चाहिए, क्योंकि जो वास्ता हमारे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में वो सहाबा है, और सहाबा से ही हमें ये दीन पहुंचा है। तो थोड़ा बहुत इंशाल्लाह सहाबा के बारे में हम देखा करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये इनकी कुनियत है। हुरैरा असल में हिरा की वो है तस्गीर का सीगा है। तस्गीर कैसे बनाते हैं हमने नहीं देखा, लेकिन आमतौर पर फ़ुआइल की वजन पे आता है। हिर कहते हैं बिल्ली को। तो ये उनका नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि ये कहा जाता है कि वो बिल्लियां उनके पास होती थी, इसलिए उनका नाम अबू हुरैरा पड़ गया। और आमतौर पर कोई शख्स कभी कभी अपनी जो ये लक़ब बोलने या कुनियत बोले उससे इतना मशहूर हो जाता है कि लोग उसका नाम भूल जाते हैं, इसलिए उलमा ने लिखा है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम में बहुत इख्तिलाफ है। यहाँ तक कि हाफिज इब्न अब्दुल बर रहीमुल्लाह जना फरमाते हैं कि इनके नाम में तकरीबन 30 अक़वाल है। कितने अक़वाल हैं? 30 अक़वाल कि इनका नाम क्या है। हाँ, 30। तो उसमें से जो सबसे ज्यादा उन्होंने जो उसको तरजीह दिए हैं कि इनका नाम है अब्दुर्रहमान इब्न सख्र अद-दौसी। अब्दुर्रहमान इनका नाम है, इब्न सख्र, वालिद सख्र, दौसी यानी यमन के थे ना, यमन से आए थे। और ये गालिबन में ख्याल में ग़ज़वा खैबर के बाद आके मुसलमान हुए थे 7 हिजरी में। और इनका मशहूर है कि ये जितनी हदीसें इनसे रिवायत है और किसी से भी रिवायत नहीं है, जितनी हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है उतनी किसी सहाबी से भी रिवायत नहीं है। और अगर आप इंशाअल्लाह और कोई भी किसी को अरबी दुरूस सुनने का शौक़ हो तो ज़रूर शेख मोहसिन अब्बाद की जो कुतुब सित्ता के दुरूस उनको सुने। वो एक शेर बार बार पढ़ते हैं, उस शेर में उन 7 सहाबा का नाम आता है जिन्होंने सबसे ज़्यादा हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है। उन 7 सहाबा का नाम आता है जिन्होंने सबसे ज़्यादा हदीस आप अलैहिस्सलाम से उन्होंने रिवायत की है। तो वो शेर इस तरह, वो गालिबन इमाम सयूती का है, उनका एक उनकी भी एक
کتاب ہے مصطلح حدیث پہ غالباً الفیۃ السیوطی ہے شاید, اس میں انہوں نے شعر ذکر کیا ہے. شعر کہتے ہیں کہ والمکثرون فی روایت الاثر ابو ہریرہ یلیہ ابن عمر و و و وانس والبحر كالخدری وجابر وزوجة النبی. شعر کیا ہے؟ والمکثرون فی روایت الاثر ابو ہریرہ یلیہ ابن عمر وانس والبحر كالخدری وجابر وزوجة النبی. ان میں 7 صحابہ کا نام آ گیا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرنے والے ہیں. کیا فرماتے؟ والمکثرون سب سے زیادہ, مکثرون یعنی زیادہ کرنے والے, فی روایت الاثر اثر کی روایت میں, اثر یعنی حدیث کی روایت میں سب سے پہلے کون ہے؟ ابو ہریرہ. ابو ہریرہ, ابو مرفوع اور ہریرہ مضاف الیہ. ابو ہریرہ یلیہ ابن عمر, اور ان کے بعد کون آتے ہیں؟ ابن عمر, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عمر. وانس, انس خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وانس والبحر, بحر, بحر سے کون مراد ہے؟ بحر بولتے سمندر کو, لیکن بحر لقب تھا کس کا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا, کیونکہ ان کو بحر الامہ کہا جاتا تھا. وہ علم میں مطلب علم کے سمندر تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ. وانس والبحر, بحر سے مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ. کالخدری, خدری کون ہے؟ حضرت ابو سعید الخدری, حضرت ابو سعید الخدری. وجابر, جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ انصاری. وزوجۃ النبی, اور نبی کے وسلم کی بیوی. تو بیویوں سے کون سی مراد ہوگی جن کو سب زیادہ حدیث یاد ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ. عائشہ رضی اللہ عنہ, یعنی 6 مرد اور ایک عورت رضی اللہ عنہم اجمعین. یعنی ابو ہریرہ کے بارے میں آتے تقریباً 5000 سے اوپر حدیثیں ان کو یاد ہیں. اور کیسے اتنی حدیثیں یاد ہوئیں, کیا اس کی وجوہات تھی, یہ سب علماء نے اس کے اوپر گفتگو کی ہوئی ہے. یہاں پہ ہمیں وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی کہ وہ وجوہات تھی کیوں اتنی زیادہ حدیثیں ان کو یاد ہوئی. اس کی پوری گفتگو آپ کو ملے گی انشاءاللہ ان کی بایوگرافی میں بھی, کیونکہ لوگ ان پہ اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ تو بعد میں آئے. حضرت ابو بکر ان سے کب سے آپ کے ساتھ ہیں, حضرت عمر ساتھ ہیں, ان کی اتنی حدیثیں نہیں ہیں, چند حدیثیں ہیں گنی چنی, ان کی اتنی نہیں, 5000 سے اوپر حدیثیں کہاں سے. پھر ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں جن کے خیال میں غالباً 2000 کے آس پاس ہے, باقیوں کی بھی اتنی ہے, یعنی 1000 سے اوپر ہے باقی سب کی. یہ ہیں. تو یہ شعر میں ان 7 صحابہ کا نام آتا ہے. تو یہ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر دوسی رضی اللہ عنہ, تو یہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا, قال جو ہے اس کا جو فاعل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, وہ تو پہلے قال کا کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ہاں, ابو ہریرہ. یعنی قال میں آپ بولیں گے ادھر جو ہے اصل میں ضمیر مستتر ہوا جو کس کی طرف لوٹتی ہے؟ ابو ہریرہ کی طرف. یعنی قال ابو ہریرہ. ضمیر کا اصل یہ ہوگا کہ ضمیر جو ہوگا نا اس کی جگہ پہ آپ اس میں ظاہر کو رکھ کے دیکھیں, آپ کا معنی صحیح بن جائے گا. یعنی کیا ہوگا؟ قال ابو ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ شروع میں نام لے آئے نا, تو دوبارہ نام لانے کی ضرورت نہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال. اچھا, قال میں کیا ہوگا؟ قال فعل ہے تو قال کو فاعل چاہیے ہوگا, فاعل لازم چاہیے ہوگا. تو فاعل ہم نے بتا دیا کہ ضمیر مستتر ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ کی طرف لوٹتا ہے, اور اس کے بعد مفعول چاہیے ہوگا. تو مفعول یہاں پہ جو ہوگا, جو جتنا بھی مقولہ ہے نا, جو جتنی بات کہی گئی ہے وہ سب کا سب آپ کا مفعول ہوگا. یعنی پورا جملہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطهور ماؤه الحل میتته, یہ پورا کا پورا آپ کا منصوب ہوگا. یہ قانون آپ سب کے لیے یاد رکھیں کہ قال کا فاعل تو آپ نے دیکھ لیا, اس میں ظاہر ہو یا ضمیر ہو جو بھی ہو, اور جو آگے اس کا مقولہ آئے گا, پورا مقولہ مطلب جو بھی بات کہی گئی ہے وہ اس کا پورا محلن منصوب ہوگا. جو بھی جملہ ہے, چاہے ایک لفظ ہو چاہے پورا جملہ ہو, وہ محلن منصوب ہوگا. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول پہ تو تھوڑی گفتگو ہو چکی تھی, اس کا اعراب ویسی ہے مضاف الیہ, اللہ کے رسول. ہاں, اللہ کے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, درود پہ پہلے بات ہو چکی. اور یہ ایک بہت بڑی برکت ہے جس طرح بہت سارے علماء اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حدیث پڑھنے کی اس میں بہت بڑا فائدہ ہے کہ جتنی دفعہ آپ ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں تو اللہ کتنی دفعہ درود نازل فرماتا ہے؟ 10 مرتبہ. ہاں, تو دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے اس میں کہ ہم جب حدیث پڑھتے ہیں, ہر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے, ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ ہم پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے, 10 دفعہ اپنی خاص رحمت ہم پر نازل فرماتا ہے. تو اس میں کتنی بڑی نعمت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی البحر. یہ جو فی البحر ہے یہ اصل میں حدیث کا حصہ نہیں, علماء کہتے ہیں, یہ حافظ ابن حجر نے
اس لیے کہیں کہیں پہ یہ بریکٹ میں یہ اس کو بھی بریکٹ میں لکھا ہوگا. فی البحری, باہر سے کیا مراد ہے ابھی بھی ہم نے بتایا, پانی, سمندر, 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 سمندر. سمندر کا اصل میں باہر کا لفظ جو بولتے ہیں نا وہ بہت زیادہ پانی کے لیے بولتے ہیں, لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے پانی سمندر کے لیے استعمال ہوتا ہے, باہر کا لفظ ہوتا ہے. جس طرح ابن عباس کو بھی باہر کہتے تھے کیونکہ وہ علم کا سمندر ہے, علم کا سمندر ہے, یعنی کیا کہتے ہیں حدیث میں, تفسیر میں, دوسری چیزوں میں. تو سمندر کے بارے میں آپ سے نے فرمایا هو الطهور ماؤه الحل میتته, آپ سے کیا فرمایا, هو الطهور, وہ پاک ہے, ماؤه اس کا پانی, وہ پاک ہے. یعنی ہوا کی ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے, باہر کی طرف, باہر کی طرف. یعنی سمندر جو ہے وہ پاک ہے, اس کا پانی. الحل میتته, اور اس کا مردار, میتہ کس کو کہتے ہیں, مردار کو, یعنی جو مر چکا ہو, ہاں جو اس کا مردار ہے وہ حلال ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم حدیث پہ تھوڑی بات کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے جائیں گے اخراج الاربع اس پہ. تو یہ حدیث جو ہے اتنی کہے کہ اختصار کے ساتھ ہمیں ایک حکم تو پتہ چل گیا کہ سمندر کا پانی کیا ہے, پاک ہے, پاک ہے. اس سے آدمی وضو بھی کر سکتا ہے, نہا بھی سکتا ہے, ہاں غسل بھی کر سکتا ہے, پاک ہے اس کے لیے. اور اس کا مردار جو ہے وہ بھی حلال ہے. یعنی جو آپ نے سمندر سے شکار کر کے پکڑا وہ تو آپ نے پکڑ لیا, لیکن کوئی چیز آپ کو مردار مل گئی تو وہ بھی حلال ہے. اب دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیا گیا تھا. جوامع الکلم سے کیا مراد ہے جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں, اوتیت خمسا لم یعطہن احد قبلی, مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی. اس میں سے ایک چیز ہے جوامع الکلم. جوامع الکلم سے مطلب یہ ہے کہ آپ چند الفاظ بولتے ہیں اور اس کا معنی بہت زیادہ ہوتا ہے. چند الفاظ بولتے ہیں اور اس کا معنی بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی ادھر آپ نے صرف یہ جن فرمان کے هو الطهور ماؤه الحل میتۃ, تو اس میں بہت سارے فوائد آپ نے ہمیں کیا امت کے لیے چھوڑ دیے ہیں. علماء ان کو کیا بولتے تخریج کرتے رہتے ہیں ان چیزوں کی. تو اس حدیث کو یعنی اگر اتنا بھی لے لیں جس طرح حافظ ابن حجر صرف اتنے الفاظ لے کے آئے تو وہ بھی سمجھنے کے لیے بہت سارے معنی اس میں ہیں, لیکن چونکہ ہم ابتدا کر رہے ہیں تو شرح میں بھی علماء حدیث کے اوپر اور بحث کرتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے. تو اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ حدیث پوچھے جانے کا ایک سبب تھا کہ کوئی صحابی جن کا نام میرے خیال میں عبداللہ بتاتے ہیں پرانے, جو کہ ملاح تھے. ملاح وہ میرے خیال میں کشتی چلانے والے کو کہتے ہیں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انا نرکب البحر فنحمل معنا القلیل من الماء, کہ ہم سمندر میں جاتے ہیں اور تھوڑا سا پانی ہمارے پاس ہوتا ہے. فإن توضأنا به عطشنا, کہ اگر ہم اس پانی سے وضو کر لیں تو ہم تو پیاسے رہ جائیں گے. نتوضأ من ماء البحر, تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیں. یعنی سوال کیا تھا کہ ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس تھوڑا سا پانی ہوتا ہے, اتنا پانی نہیں ہوتا, تو اگر ہم اسی کو وضو کے لیے استعمال کر لیں نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے تو ہم پیاسے رہ جائیں گے. سمندر کا پانی تو پی نہیں سکتے, تو کیا سمندر کے پانی سے ہم وضو کر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں انہیں یہ کہا کہ وہ طہور. تو حافظ ابن حجر نے یہ فی البحر کہہ کے اس پورے قصے کی طرف اشارہ کر دیا, سوال کی طرف, لیکن معنی وہی بن گیا کہ سمندر کے بارے میں آپ نے حکم بتایا کہ وہ پاک ہے, اس کا پانی الحل میتۃ, اور اس کا مردار بھی حلال ہے. تو یہ سبب تھا حدیث کا کہ آپ نے یہ بات آپ نے کیوں کہی, اس وجہ سے کیونکہ لوگوں نے سوال کیا تھا. اب یہ سوال کیوں ہوا, کیونکہ عام طور پر سوال یہ بنتا ہے کہ سمندر کا پانی جو ہوتا ہے وہ نمکین ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی الگ ہوتا ہے اور اس کی بو بھی الگ ہوتی ہے. اور جس طرح آگے حدیثیں ہم دیکھیں گے کہ کچھ روایت میں آئے, جو کہ روایت تو ضعیف ہے لیکن وہ دوسری وجوہات کی وجہ سے ان کو لیا جاتا ہے کہ پانی اس وقت تک پاک ہے جب تک اس کا رنگ وغیرہ یہ سب چیزیں نہ بدلیں. تو اس لیے صحابہ نے یہ سوال کیا کہ سمندر کا پانی تو اس طرح ہے, تو پھر ہم اس سے کیا کریں, وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ جواب دیا هو الطہور ماؤہ, یعنی پانی جو ہے سمندر کا وہ پاک ہے. اچھا, طہور لفظ پہ آتے ہیں. ہوا تو ضمیر ہے جو کہ باہر کی طرف لوٹتا ہے. طہور جو ہے یہ کیا کہتے ہیں مصدر آتا ہے, جس طرح اوپر ہم نے دیکھ لیا تھا مصدر, اور یہ کہتے ہیں اس چیز کو جس سے پاکیزگی حاصل کی جائے, جس سے پاکیزگی حاصل کی جائے. طہور یعنی طہور کہتے ہیں پاک پانی کو جس سے طہارت حاصل کی جائے.
اور اس کے لیے آپ کو جو پہلا حرف ہے اس کے اوپر آپ کو فتح دینا پڑے گا. اگر آپ طہور بولیں گے اس سے مطلب ہے پانی. پانی پانی ما یتطہر بہ، یعنی جس سے پاکیزگی حاصل کی جاتی وہ پانی. اگر اس کے اوپر آپ دمہ دیں گے پہلے کے اوپر، اس کو اگر آپ طہور بولیں گے تو اس سے مطلب ہوگا کہ جو فعل کیا جاتا ہے یعنی وضو. فرق سمجھ میں آئے؟ ایک ہے اس میں آلہ یعنی جو چیز استعمال کی جانے والی ہے، اگر آپ نے پہلے حرف پہ فتح دیا تو وہ مراد ہوگی، اور اگر آپ نے اس کے اوپر دمہ دیا تو اس سے مراد ہوگا کہ وہ کام کرنا. تو پہ ہو رہا ہے جی طہور پہ. طہور میں اگر آپ تو نے پہ ہاں طہور طا پہ ہاں طا پہ اگر آپ نے فتح دیا تو اس سے مراد پاک پانی ہے. ٹھیک ہے، پانی مراد ہے جس سے آپ وضو کرتے ہیں. اگر آپ طہور بولیں گے تا کے اوپر دمہ دیں گے تو اس سے مراد وضو ہو جائے گا، یعنی وہ فعل مراد ہو جائے گا. اچھا اور اس کی بہت ساری مثال ہے. ہاں وضو ہو جائے گی. اس کی بہت ساری مثال ہے، جس طرح سحور ہے. سحور سحری میں ہم کیا کھاتے ہیں؟ سحور. جو کھانا ہے اسے کیا بولیں گے؟ سحور. ٹھیک ہے. اور سحری کرنے کو کیا بولیں گے؟ سحور. سحور سین کے اوپر کیا لگائیں گے؟ دمہ. واضح ہو رہی ہے؟ آواز آ رہی میری؟ آواز بریک ہو رہی ہے. سین کے اوپر کیا لگیں گے؟ سین کے اوپر اگر آپ نے ہاں سین کے اوپر آپ نے دمہ لگایا، سحور بول دیا. سحور ہاں سحور تو کیا ہو جائے گا؟ سحری ہو جائے گی، یعنی سحری کھانا. شہری ہو گیا. ہاں اگر آپ فتح لگائیں گے پہلے والے پہ فعول کے وزن پہ تو یہ پہلا والا کیا ہو جائے گا؟ جو چیز استعمال کی جاتی ہے. سحور استعمال کی جاتی ہے. اور اگر دمہ لگائیں گے تو اس سے مطلب وہ کام کرنا، وہ فعل مراد ہوگا. طہور سے مطلب پانی ہے، طہور سے مطلب وضو کرنا. ٹھیک ہے. سحور سے مطلب سحری کا کھانا. سحور سے مطلب سحری کرنا. ٹھیک ہے. اسی طرح وجور ہے اور وجور ہے. وجور ایک قسم کی دوائی ہوتی ہے جو استعمال کی جاتی ہے ناک کے لیے، منہ کے لیے، اور وجور اس دوائی کو استعمال کرنا. اسی طرح سعوت ہے اور سعوت ہے. ہاں یہ بھی ایک قسم کی دوائی ہے. تو یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اگر آپ پہلے حرف فتح دے رہے ہیں ان میں تو اس سے مطلب وہ چیز استعمال کرنے والی چیز، اور اگر دمہ دے رہے ہیں تو وہ اس فعل کی طرف استعمال ہوگا. تو یہاں پہ ہوا طہور سے مطلب یہ نہیں ہوتا ہے اگر آپ طہور بولیں گے تو لفظ غلط ہو جائے گا یعنی وہ وضو ہے، نہیں یہ نہیں بنتا ہے. وہ پاک پانی ہے وضو کے لیے. پاک پانی ہو طہور یعنی پاک ہے. طہور بولنا پڑے گا. طہور بولیں گے تو غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہوا طہور ماؤہ یعنی اس کا پانی، الحل میتتہ اور اس کا مردار جو ہے وہ بھی حلال ہے. الحل سے مراد یہ بھی مصدر ہے یعنی پاک ہے اس کا مردار. اچھا یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا. اس کے علاوہ اس حدیث میں بہت سارے فوائد ہیں انشاءاللہ، تو وہ ہم لیں گے اور آگے جو بات ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. لیکن حال میں ہمارا وقت ابھی مکمل ہو گیا. ایک مجلس جیسے ہم نے کہا تھا کہ آدھے گھنٹے رکھیں گے، تو شروع بھی اکثر ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم نے شروع میں دیکھنی ہوتی ہیں. کچھ اعراب جو ہمیں نہیں آتے ہیں ان کے جو کہ مستقل طور پہ آئیں گے، جیسے یہاں پہ ان ابی ہریرہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ ابھی کیوں آیا ہے، ان ابو ہریرہ کیوں نہیں آیا، ان ابا ہریرہ کیوں نہیں آیا، اور ہریرہ تن کیوں نہیں آیا، ہریرہ تن کیوں نہیں آیا. تو یہ بار بار یہ چیز آئیں گی جو ایک دفعہ دیکھ لی ذہن میں رہے گی تو پھر وہ انشاءاللہ ٹھیک ہوگی. تو شروعات تھوڑی آہستہ سے ہوتی، پھر انشاءاللہ ایک دفعہ چل پڑتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں. ابھی آپ نے سیکھ لیا اگر میں طہور بولوں گا تو اس سے مراد وضو کا پانی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر میں طہور بولوں گا تو اس سے فعل مراد یعنی وضو مراد ہے. اسی طرح بہت آسان مثال، اگر آپ وضو بولیں گے وضو سے مراد وضو کرنا. ٹھیک ہے. وضو کرنا، وضو واو کے پر دمہ. اگر آپ وضو بولیں گے وضو تو کیا مراد ہوگا؟ وضو کا پانی. وضو کا پانی. وضو کا پانی. اور ایک تیسری چیز یہاں پہ آتی ہے، اگر آپ وضو بولیں گے واو کے نیچے کسرہ، یہ بھی کچھ علماء نے ذکر وضو، تو اس سے مطلب جس برتن میں وہ پانی ہے. دیکھیں ایک حرکت سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے. یہ سب چیزیں صرف میں آتی ہیں. تو وضو سے مراد وضو کا پانی، وضو سے مراد فعل، اور وضو سے مراد وہ برتن. اسی طرح طہور سے مراد ہے پاک پانی. طہور سے پانی، ہاں پانی، پاک پانی. طہور سے مراد پاک پانی. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنزَلْنَا، ہم نے نازل کیا آسمان سے ماءً پانی، طہورا جو کہ پاک ہے یعنی پاک کرنے والا ہے، طہورا. اور طہور سے مراد وضو کرنا یعنی طہارت حاصل کرنا. وضو کرنا نہیں، معذرت، طہارت حاصل کرنا. طہارت جیسے ہم نے بولا کہ طہارت کیا بولتے ہیں حدث سے بھی ہوتی ہے، نجاست سے بھی. تو
طہارت حاصل کرنا، اس سے وہ مراد ہے. لیکن عام طور پہ طہور جب لفظ ہم استعمال کریں گے تو وضو کے لیے استعمال کرتے ہیں اس لیے. تو اس کو یہاں پہ انشاءاللہ یہیں پہ روکتے ہیں. یہ کہ ہم نے صرف اس کا تھوڑا نحو اور وہ دیکھا، لیکن حدیث پہ بحث نہیں ہوئی انشاءاللہ. امید ہے انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس کے فوائد یعنی حدیث سے کیا کیا مسئلہ علماء نے بیان کیے انشاءاللہ اس کو ہم لیں گے. اللہ رزق ہمیں اچھی سمجھ کی اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اس میں کچھ اشکال یہاں پہ؟ انشاءاللہ نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.